کاسیات عاریات ممیلات مائلات، اور ایسی عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ ایک لفظ میں اللہ کے نبی نے سارے فیشن کو بیان کر دیا۔ آج مسلمان باپ ہے، چہرے پر داڑھی ہے اور ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، اور جوان بیٹی کو لے کر کے شادی میں جا رہا ہے، اور بیٹی نے ساڑی پہنی ہے، اور ساڑی ایسی پہنی ہے کہ اس کی پیٹھ بھی نظر آ رہی ہے، اس کی آستین بھی نظر آ رہی ہے، اس کا پیٹ بھی نظر آ رہا ہے، اس کے شریر کا انگ انگ نظر آ رہا ہے، اس کا پورا بدن نظر آ رہا ہے، اپنے پورے حسن کی وہ نمائش کر کے جا رہی ہے۔ جو قرآن یہ کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے مسلمان عورت اپنی زینت کو تو ظاہر نہیں کر سکتی ہے کسی غیر مرد کے سامنے۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورت گھر میں باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، بیٹے کے سامنے، سسر کے سامنے، جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں جس سے وہ شادی نہیں کر سکتی ہے، اس رشتہ دار کے سامنے بھی عورت جب جائے تو اپنے دوپٹے کو ہمیشہ اپنے گریبان پر رکھے، اپنے دوپٹے کا خیال رکھے، دوپٹہ جہاں تہاں پھینک کر کے نہ چلی جائے، اس کا دوپٹہ اس کے سینے پر ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے مسلمان عورت تو جب پائل پہنے ہو تو گھر میں اپنے پائل پہن کر کے اپنے پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلا کر، تیرے پائل کی جھنکار بھی غیر مردوں کے کان تک نہیں جانی چاہیے۔ جو اسلام اتنا سخت ہے وہ اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ کشن گنج کی لڑکی، پورنیا کی لڑکی، ارریا کی لڑکی انسٹاگرام پر آئی ڈی بنائے اور اپنے فوٹوز ڈالے، اپنے نئے نئے کپڑوں کا، اپنے گہنوں کا پرچار کرے، شادی میں تیار ہو کے جائے، اس کو اپنے اسٹیٹس پہ لگائے اور اپنے فوٹوز ڈال ڈال کر کے دنیا میں اپنے حسن کی نمائش کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کپڑا پہن کر کے بھی ایسی عورتیں ننگی ہوں گی، ان کا شریر نظر آئے گا، کپڑا ایسا ہوگا۔ اور ممیلات مائلات، وہ غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کرنے والی ہوں گی، اور جب وہ چلے گی تو ان کی چال بھی بے حیا عورتوں کی طرح ہوگی۔ عورت کی چال بتا دیتی ہے کہ یہ حیا والی عورت ہے، یہ شرمیلی عورت ہے، اور اس کی چال بتا دیتی ہے یہ بے حیا عورت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کی چال بھی بے حیا اور فاحشہ عورتوں کی طرح ہوگی۔ اور آگے آپ نے فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کا ہیئر اسٹائل، اس کے بالوں کا اسٹائل کیسا ہوگا؟ جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے اس کے بال کا جوڑا ایسا بنا ہوگا۔ آج کل تو فیشن کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ بیوٹی پارلر میں کالی کلوٹی عورت جاتی ہے اور اندر سے بالکل بالی ووڈ کی ہیروئن بن کے نکلتی ہے، وہ آئی برو کو سیٹ کروا رہی ہے، اپنے ہونٹوں میں انجیکشن دے کر کے ہونٹوں کو موٹا کر رہی ہے، اور اتنا میک اپ ہو رہا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ یاد رکھو میری بہنوں، یاد رکھو میری ماؤں، میک اپ کے نام پر کوئی ایسا کام کرنا جو اللہ کی فطرت کو بدل دے، جو اللہ کی تخلیق کو بدل دے، حرام ہے۔ جو نیچرل بیوٹی ہے، جو اللہ نے خوبصورتی دی ہے، اس کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ ایسی عورتیں جو اپنے ہیئر اسٹائل کو اونٹ کے کوہان کی طرح بنائیں گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحھا، اور جنت کی خوشبو بھی یہ نہیں پا سکتی۔ اسی طریقے سے کبیرہ گناہوں میں سے گناہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے باپ کو برا بھلا کہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اپنے باپ کو کون برا بھلا کہتا ہے؟ کہا جب تم کسی کے باپ کو برا بھلا کہتے ہو، کسی کو ماں کی گالی دیتے ہو، کسی کے باپ کو برا بھلا کہتے ہو، اور جواب میں وہ تمہاری ماں کو اور تمہارے باپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو انڈائریکٹ تم اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ آج کل یہ بھی بڑا چلتا ہے، دوست لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو ماں کی گالی دیتے ہیں، پھر وہ اس کو ماں کی گالی دیتا ہے۔ خبردار، حرام ہے، اپنی زبان کو گالیوں سے محفوظ رکھو، اپنے ماں باپ کی لعنت اور ان پر گالی کا سبب مت بنو۔ اور یاد رکھو والدین کو ستانا اور والدین کو دکھ دینا، والدین کو تکلیف دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حقوق الوالدین، والدین کو ستانا اور تکلیف دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے میں ملے ہیں، قسمت سمجھو اپنی، تقدیر سمجھو اپنی. کتنے نوجوان ہیں ترستے ہیں کہ کاش میرے بوڑھے ماں باپ ہوتے. تمہارے ماں باپ اگر تم کو بڑھاپے میں ملے ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، ان کو اف بھی مت کہو، ان سے جب بھی بات کرو ادب سے بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے لیے اپنی رحمت کے بازو کو بچھا دو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو کہ اے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن انہوں نے مجھ کو پالا ہے. تو والدین کو تکلیف پہنچانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے. اسی طریقے سے وہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ جب آپ سے پوچھا کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں، آپ نے فرمایا کہ شرک کرنا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا. لیکن آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ سیدھے اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا وَشَہَادَةُ الزُّورِ وَشَہَادَةُ الزُّورِ وَشَہَادَةُ الزُّورِ، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے میرے بھائی جھوٹ سے اپنے دامن کو بچاؤ. 3 چیزوں سے اپنے دامن کو بچاؤ. امانت میں خیانت مت کرو، وعدے میں وعدہ خلافی مت کرو اور جھوٹ مت بولو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آیت المنافق 3، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. واذا اؤتمن خان، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے. میرے بھائیوں یہ چند کبیرہ گناہ تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہم سب کو اپنے دامن کو ان گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے اگر کوئی ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی بھی اصلاح فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی بھی اصلاح فرمائے. آج کا یہ پروگرام جس مسجد کی تعمیر و توسیع کے لیے ہوا ہے، اللہ اس مسجد کا کام جلد سے جلد ہم سب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن بھائیوں نے اب تک مسجد کی اس تعمیر میں حصہ نہیں لیا ہے یا اپنی حیثیت کے مطابق کم لیا ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں جاتے جاتے آپ مسجد کو دان دیتے ہوئے اور اس اللہ کے گھر میں حصہ لیتے ہوئے جائیں. اللہ آپ کے دان کو، آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کی اس مجلس کی حاضری کو قبول فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. جب تک دنیا میں ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.